بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسپین اور پاکستان کے لیے انگلینڈ کی طرف سے ایک اہم اعلان متوقع ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یورپی یونین والوں کے لیے آخری موقع۔ اس کے بعد انگلینڈ نے آخر کار یورپ سے مدد مانگی۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ یورپی یونین کی طرف سے امیگرینٹ سے متعلق ایک اہم اعلان، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اسپین اور پاکستان کے لیے انگلینڈ کی طرف سے اہم خبر جو ہے متوقع ہے اس ہفتے میں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر تک نئے ہفتے میں جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ایک اہم خبر متوقع ہے، وہ ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کی خبر متوقع ہے، جو کہ پاکستان کو امبر لسٹ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ کہ پاکستان کو یلو لسٹ میں ڈالنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسپین کی بات کریں تو اسپین کو گرین لسٹ، جیسا کہ متوقع کیا جا رہا تھا کہ شاید امبر لسٹ سے گرین لسٹ کی طرف اسپین جائے، لیکن انفارچونیٹلی اسپین جو ہے وہ امبر لسٹ سے ریڈ لسٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپین سے جو ٹورسٹ اب واپس انگلینڈ جا رہے ہیں، ہر 37 ٹورسٹ میں سے ایک جو ہے وہ اس کو کرونا پازیٹیو جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو انگلینڈ کے حکام بتاتے ہیں کہ کیونکہ اسپین میں افیکٹڈ ریشو کافی ہائی ہے، اس وجہ سے وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو کرونا پازیٹیو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین پہ اب یورپ کی طرف سے جو لوگ جائیں گے ان پہ پابندی لگ سکتی ہے کہ ان کو قرنطینہ کرنا پڑے گا ہوٹل میں، اور 2285 پاؤنڈ دینا پڑیں گے 10 دن کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ توقع کر رہے ہیں مختلف ممالک کہ وہ ان لسٹ سے نکلا جائے۔ یہ جو لائٹ سسٹم ہے، ٹریفک لائٹ سسٹم بولا جاتا ہے انگلینڈ میں اس کو، جو کرونا سے ریلیٹڈ کیسز پہ اور ویکسین پہ اور فیکٹر ریشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ ان کے ممالک جو ہیں جو جلد سے جلد نکل سکیں۔ کافی ممالک کو نکالا گیا ہے، لیکن کافی ممالک کی طرف اب انہوں نے واچ لسٹ میں ان کو رکھا ہے، عن قریب ان کو نکال دیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے کافی زیادہ احتجاج کیا تھا، نہ صرف ملکی لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا جب پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا۔ اور اب جبکہ پاکستان میں ریشو انتہائی کم ہے، ویکسین بھی کافی تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان سے پہلے انڈیا کو نکال دیا گیا، اس کو یلو لسٹ میں ڈال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں افیکٹڈ ریشو جو ہے وہ ابھی تک شو نہیں کروائی گئی حکومت کو۔ لیکن پاکستانی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام ڈیٹا جو ہے برطانوی ہائی کمیشن کو شو کرواتے رہے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں یہ جو 3-4 دن ہیں آنے والی، یہ کافی اہم ہے، اور بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا جائے گا، لیکن اسپین کے لیے بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں اسپین کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس وقت اسپین جو ہے وہ یلو لسٹ میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یورپین والوں کے لیے آخری موقع۔ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم، وہ لوگ جو یورپی یونین سے جا کے جنہوں نے اپلائی کیا یو کے میں مستقل رہائش کے لیے، کام کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، ان کے لیے اس لحاظ سے آخری موقع ہے کیونکہ 31 اگست تک انہوں نے بچوں کے بینیفٹس اپلائی کرنے ہیں۔ 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے بینیفٹس کی آخری جو ڈیٹ ہے وہ 31 اگست ہے۔ 31 اگست تک تمام لوگوں نے لازمی طور پہ بینیفٹس اگر لینے ہیں بچوں کی تو انہوں نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یو کے ہوم آفس کی طرف سے یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے کچھ عرصہ کے لیے پابندی لگائی گئی تھی، لیکن عدالت کی طرف سے دوبارہ سے وہ پابندی ہٹائی گئی ہے، اور کہا گیا کہ تمام جو برٹش لوگ ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں ان کو سیم ایکوالٹی کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کی جائے جو کہ ڈفر کرے کسی بھی ایک قوم کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بینیفٹس تمام اپلائی کر سکتے ہیں، تمام کو بینیفٹس ملیں گے، کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تمام لوگ جو کہ ایلیجیبل ہیں بینیفٹ لینے کے، ان کو لازمی طور پہ بینیفٹس اپلائی کرنے چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایجو سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے 3 مہینے کا جو ٹائم تھا وہ بھی تقریباً 2 مہینے واپس رہ چکے ہیں۔ ان 2 مہینوں کے اندر اندر آپ سے کسی طرح کے اسٹیٹس کا نہ آپ کا امپلائر، نہ آپ کا لینڈ لارڈ اور نہ ہی یہ حکومتی ادارہ پوچھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے یہ 3 مہینے پورے ہوں گے تو انہوں نے چیکنگ سٹارٹ کر دینی ہے۔ اس چیکنگ کے دوران اگر کسی کا اسٹیٹس انکمپلیٹ ملا یا کسی کا اسٹیٹس جو ہے وہ ریفیوزل ملا یا کسی نے اسٹیٹس اپلائی ہی نہ کیا ہوا تو اس کو ڈپورٹ ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ایز سون ایز ارلی اپنی ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں، ان کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کل کی پریشانی سے بچ سکیں اور ساتھ ساتھ ڈپورٹ ہونے کی پریشانی سے بچ سکیں، کیونکہ یو کے نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا یا جن کے پاس پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس یا سیٹل اسٹیٹس نہیں ہوگا ان کو 3 مہینے کے بعد ان کی چیکنگ شروع کی جائے گی، اور جو پکڑے جائیں گے اور جن کے پاس یہ اسٹیٹس نہیں ہوگا ان کو فوراً ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہر لحاظ سے اپنی تیاری رکھیں اور اپنے کیس کو مضبوط رکھیں اور سبمٹ رکھیں۔ انگلینڈ نے آخرکار یورپ سے مدد مانگی ہے۔ اصل میں یہ مدد کیا ہے؟ اس وقت یو کے کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو حکومتی عہدیدار اور حکومتی ادارے جس مسئلے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہے انگلش چینل کو عبور کرنے والے وہ امیگرینٹ جو کہ یورپ میں آتے ہیں اور یورپ سے پھر انگلینڈ جاتے ہیں بوٹس وغیرہ پہ، کشتیوں پہ بیٹھ کے۔ اس میں بڑی تعداد میں انسانی سمگلرز بھی انوالو ہیں جن کے پیچھے گھیرا تنگ کیا گیا کئی مرتبہ، لیکن پھر بھی کافی بڑی تعداد میں ابھی بھی ایکٹیو ہیں انسانی سمگلرز۔ یہی وجہ ہے کہ اب پریٹی پٹیل جو کہ ہوم سیکرٹری ہیں یو کے کی، ان کی طرف سے اہم بیان آیا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے یورپ کی، کیونکہ اب یورپ سمیت انگلینڈ سمیت تقریباً دنیا کے تمام ممالک جو کہ امیگرینٹس کو وصول کرتے ہیں یا امیگرینٹس ان کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے افغانستان کے لوگوں سے، کیونکہ وہاں پہ طالبان دوبارہ آ چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو یہ حکومتیں ہیں، یورپین حکومتیں، ان کو خطرہ ہے کہ امیگرینٹس کی ایک نئی لہر جو ہے وہ افغانستان سے انٹر ہو سکتی ہے یورپ میں، اور یورپ میں آنے کے بعد وہ انگلینڈ کا رخ بھی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انگلینڈ کی حکومت نے جو ہوم سیکرٹری ہیں برطانیہ کی، انگلینڈ کی، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یورپ ہماری مدد کرے اور یورپ جو ہے اپنے بارڈرز کو سیکور کرے تاکہ مزید امیگرینٹ جو ہیں وہ یورپ میں انٹر نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر امیگرینٹس یورپ میں انٹر نہیں ہوتے تو اٹس مین کہ یو کے میں انٹر نہیں ہو سکیں گے، لیکن اگر امیگرینٹس یورپ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو انگلینڈ میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں بوٹس کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، اور انسانی سمگلرز ان کی مدد کرتے ہیں، تقریباً 2 سے 3 ہزار پاؤنڈ وصول کرتے ہیں، اور وہ فرانس، بیلجیم، ہالینڈ سے کشتیوں کے ذریعے ان امیگرینٹس کو ان کی جانوں پہ کھلواتے ہوئے ان کو انگلینڈ کی طرف بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال بڑے بڑے انسیڈنٹ بھی آتے ہیں، جیسے لاسٹ ایئر ایک پوری فیملی کی ڈیتھ ہوئی تھی انگلش چینل کو عبور کرتے ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین کی امیگرینٹ سے ریلیٹڈ اہم اعلان۔ یورپی یونین بھی اس وقت کافی زیادہ خوف میں مبتلا ہے، اور یورپی یونین بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو سیکور کیا جائے۔ خاص طور پہ یونان کی طرف سے اہم بیان سامنے آیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی نئے امیگرینٹس کو قبول نہیں کریں گے۔ بے شک افغانستان میں طالبان آ چکے ہیں، لیکن ہم امیگرینٹس کو اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے، کوئی بھی کسی طرح کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جرمنی نے بھی سیم یہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ نئے آنے والے افغانیوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ان کو ڈپورٹ کریں گے، اور انگلینڈ کی طرف سے بھی ایسا ہی سیم کچھ بیان سامنے آیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیونکہ یورپی یونین اس وقت کافی زیادہ خوف میں مبتلا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ اپنے بارڈرز کو سیکور کیا جائے تاکہ جو نئی لہر آنے کا خطرہ ہے افغانستان سے ان کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ اب آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے لیے اعلانات میں سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جو بھی نیا امیگرینٹ اسائلم پیکٹ سے پہلے آئے گا اس پہ وہی آئرلینڈ ڈبلن جو معاہدہ ہے اسی کے مطابق کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ وہ ایک ملک تک ہی محدود رہے گا، وہ دوسرے ملک میں نہیں جا آ سکے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔